اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے عزیز دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پیارا سا اسلامک یوٹیوب چینل ایف کے ورلڈ۔ کیسے ہیں آپ حضرات؟ ہمیں امید ہے آپ سبھی حضرات خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ سبھی حضرات کو خوش رکھے، شاد رکھے، آباد رکھے، آپ حضرات کی تمام مشکلوں کو آسان فرما دے۔ حضرات ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم ہر روز آپ حضرات کی خدمت میں ایک وظیفہ لے کر کے حاضر ہوتے ہیں، جو وظیفہ بہت بیش قیمتی ہوتا ہے، بہت ہی لاجواب ہوتا ہے، بہت ہی پاورفل عمل ہوتا ہے۔ جو کوئی شخص پورے یقین کے ساتھ اگر کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی تمام حاجتوں کو، تمام ضرورتوں کو پورا فرما دیتا ہے، گھر کی تنگ دستی کو ختم فرما دیتا ہے، تمام پریشانیوں کو دور فرما دیتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، ہر روز کی طرح آج بھی ہم آپ حضرات کی خدمت میں ایک بہت ہی پیارا سا چھوٹا سا وظیفہ لے کر کے حاضر ہوئے ہیں۔ ہمیں امید ہے یہ عمل، یہ وظیفہ بہت ہی کراماتی عمل ہے، اور بہت ہی کراماتی عمل ہے، اور بہت ہی کارگر ثابت ہونے والا یہ عمل ہے۔ اگر آپ حضرات پورے یقین کے ساتھ اس عمل کو کرتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کی پریشانی کو ختم فرما دے گا، چاہے آپ کی کوئی چھوٹی پریشانی ہو یا بڑی پریشانی ہو، اس کو دور فرما دے گا۔ آپ کا کوئی مسئلہ ایسا ہے جو حل نہیں ہو رہا ہے، جائز مسئلہ ہے، تو اللہ رب العزت آپ کے اس مسئلے کو حل فرما دے گا، آپ کے گھر کی تنگ دستی کو ختم فرما دے گا۔ آپ کا کسی بھی طرح کا کوئی بھی معاملہ ہے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ رب العزت اس عمل کی برکت سے آپ کے اس معاملے کو حل فرما دے گا۔ دیکھیے میرے پیارے عزیز دوستو، گھر گھر پریشانی کا ماحول ہے، گھر گھر انسان ہر طرح کی پریشانیوں میں ملوث ہے۔ کوئی گھر میں قرض کو لے کر کے پریشان ہے، کوئی گھر میں بیماری کو لے کر کے پریشان ہے، کوئی گھریلو لڑائی جھگڑوں کو لے کر کے پریشان ہے۔ حضرات محترم، اگر آپ حضرات گھر کے لڑائی جھگڑوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، گھر کی تنگ دستی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، کسی بھی طرح کا آپ کا کوئی معاملہ ہے، اس معاملے کو سلجھانا چاہتے ہیں، تو آپ حضرات کو یہ عمل، یہ وظیفہ کرنا ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ تو ناظرین اکرام، آئیے اب اس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے، اگر آپ حضرات ہمارے اس چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو آپ حضرات ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، تاکہ جو وظیفہ ہم آپ حضرات کی خدمت میں لے کر کے حاضر ہوتے ہیں اس کا نوٹیفیکیشن آپ حضرات کو ملتا رہے، اور آپ حضرات اس سے بہت سارے فائدے حاصل کر سکیں۔ تو دیکھیے ناظرین اکرام، اب یہ جان لیتے ہیں یہ عمل کس طرح سے کرنا ہے اور اس عمل کے کیا کیا فائدے ہیں۔ دیکھیے حضرات محترم، ویسے تو اس عمل کے بہت سارے فائدے ہیں، کچھ فائدے میں آپ حضرات کو پیش کر دوں۔ دیکھیے حضرات محترم، سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی بھی معاملہ ہے، کسی بھی طرح کا کوئی معاملہ ہے جو حل نہیں ہو رہا ہے، کسی بھی طرح کا کوئی مسئلہ ہے جو حل نہیں ہو رہا ہے، جائز مسئلہ ہے، تو آپ حضرات اس عمل کو کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کا وہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آپ کی کوئی بھی ضرورت ایسی ہے جو پوری نہیں ہو رہی ہے، آپ کا کوئی بھی کسی بھی طرح کا کوئی بھی معاملہ ایسا ہے جو حل نہیں ہو رہا ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس عمل کی برکت سے وہ مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا۔ ناظرین اکرام، دیکھیے، چاہے وہ معاملہ آپ کا قرض کو لے کر کے ہو، چاہے وہ معاملہ آپ کا گھر کی بیماری کو لے کر کے ہو، چاہے وہ معاملہ آپ کا کاروبار یا بزنس کو لے کر کے ہو، کسی بھی طرح کا کوئی معاملہ ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ ہر اس نیک جائز مقصد میں کامیابی پائیں گے جس کے لیے آپ یہ عمل، یہ وظیفہ کریں گے۔ اور حضرات محترم، اس عمل کا ایک فائدہ یہ بھی ہے، ہمارے بہت سارے لوگ طرح طرح کے مقدموں میں الجھے ہوئے رہتے ہیں۔ ناظرین اکرام، اگر آپ حضرات ان مقدموں سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں، بہت سارے مقدمے ایسے ہوتے ہیں جو بہت سارے لوگ ناگہانی میں مقدموں میں الجھ جاتے ہیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اگر آپ حضرات اس مقدمے سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں تو آپ حضرات اس عمل کو کریں، اللہ رب العزت اس عمل کی برکت سے آپ کو چھٹکارا عطا فرما دے گا۔ تو آئیے ناظرین اکرام، اب یہ جان لیتے ہیں یہ عمل، یہ وظیفہ کس طرح سے کرنا ہے۔ دیکھیے حضرات محترم،
اس عمل کو آپ حضرات کو عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ جس وقت آپ حضرات عشاء کی نماز کے بعد اس عمل کو کریں گے، پھر اس کے بعد آپ کو 21 مرتبہ درود غوثیہ پڑھنا ہے۔ وہ درود غوثیہ جو ہم آپ کو ایک مرتبہ پڑھ کر کے بھی بتا دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم۔ پھر اس کے بعد آپ حضرات کو 3 مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھنا ہے۔ وہ سورہ یاسین شریف جس کا 1.5 صفحہ 22ویں پارے میں ہے اور باقی کے 4 صفحے 23ویں پارے میں ہے۔ پھر اس کے بعد آپ حضرات کو 21 مرتبہ پھر درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ وہ درود ابراہیمی جو ہم اور آپ نمازوں میں پڑھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ حضرات کو کیا کرنا ہے؟ جو پانی آپ حضرات اپنے پاس میں لے کر کے بیٹھے ہیں اس پر آپ کو دم کر دینا ہے، اور اس پانی کو گھر کے سارے افراد یعنی کہ سارے شخص پیتے رہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس پانی کو پینے کے بعد گھر کے اندر اگر کوئی بیمار ہے، اللہ رب العزت اس کو شفا عطا فرمائے گا۔ پھر اس کے بعد آپ حضرات کو کیا کرنا ہے؟ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرنا ہے، وہ دعا کرنا ہے جس کے لیے آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ کیا ہے۔ پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی اس عمل کی برکت سے آپ دیکھیں گے اللہ رب العزت آپ کے گھر کی تنگ دستی کو ختم فرما دے گا۔ اگر آپ قرض میں ملوث ہیں، آپ کو قرض سے سبکدوشی عطا فرما دے گا۔ اگر آپ بیمار ہیں، آپ کو شفا عطا فرمائے گا۔ آپ کا کسی بھی طرح کا کوئی مسئلہ ہے، اللہ رب العزت اس کو حل فرما دے گا۔ ناظرین اکرام، دیکھیے بہت ہی پیارا عمل ہے، آپ حضرات اس عمل کو ضرور کریں۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہم سبھی کی نیک جائز تمناؤں کو، نیک جائز حاجتوں کو پورا فرما دے۔ حضرات محترم، یہی وہ عمل تھا جو ہم لے کر کے حاضر ہوئے تھے۔ ہمیں امید ہے بتانے کے مطابق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر سمجھ میں آ گیا ہو تو دل سے ایک شیئر اور لائک ضرور کر دیں، اور ہو سکے تو ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن بھی ضرور دبا دیں تاکہ ہر ضروری نوٹیفیکیشن آپ حضرات کو ملتا رہے۔ آئیے حضرات محترم، اب ہم آپ سے ملتے ہیں اگلی ایک اور نئی اسلامک ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔